اسلامی روایت میں وہ ایک پیکیج ہے، اس طرح جو مغربی ڈسکورس ہے پورا ایک پیکیج ہے. تو اگر پورا پیکیج ہم کوئی بھی لیتے ہیں اس میں مسائل ہیں، اور پورے پیکیج کو ہم چھوڑنا چاہتے ہیں. یہاں پہ ایک بڑا سوال جو کلامی سرگرمی کے سامنے کہ کیا ہم تجرید کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ اگر ہم اپنی روایت میں سے کچھ چیزوں کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں، کچھ کو اس کے لیے ایک علمی اور فکری صلاحیت چاہیے اور کچھ ٹولس چاہیے. کیسے ہم اپنی روایت کا تسلسل بھی قائم رکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں سے جو چیزیں ریپلیسیبل ہیں، جو تجدید کا تقاضا کرتی ہیں، ان کو. یہی سوال غالباً مغربی جو جدید الحادی بیانیہ ہے اس کے، کیا یہ یقینی بات ہے کہ وہ ایک پورا پیکج ہے، اس میں ایک ورلڈ ویو بھی ہے، اس میں سائنس بھی ہے اس میں، لیکن کیا ہم اس میں یہ چھانٹی کر سکتے ہیں کہ جو تبدیلیاں آئی ہیں، تاریخی تبدیلیاں آئی ہیں، جو انسان کے علم میں تبدیلیاں آئی ہیں، ان کی ایک تعبیر الحادی بیانیہ کر رہا ہے، تو کیا ہم اس کو الگ کر سکتے ہیں؟ تو اس تعبیر کے بجائے ہم انہی حقائق کی، انہی تغیرات کی ایک ایسی تعبیر کریں جو مطلب، یہ میرا ایک طالب علمانہ تاثر ہے کہ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ کیا ہم پیکیجز کو اس کے ساتھ کوئی ایسا تصرف کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اس پہ ہمارے جو بزرگ اہل علم ہے وہ اس پر بھی بات کریں. ہم الحمدللہ کافی وقت کی ترتیب کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور تقریباً ہم آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. میں گفتگو کے لیے دعوت دوں گا مدرسہ ڈسکورسز کے بانی اور پرنسپل انویسٹیگیٹر جناب ڈاکٹر ابراہیم موسیٰ صاحب کی، کہ وہ تشریف لائیں اور اس پورے موضوع پر اور اس کے جوانب پر اپنے خیالات کے اظہار کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس جماعت ڈاکٹر محمد خالد مسعود صاحب، مولانا زاہد الراشدی صاحب، ڈاکٹر مولانا عمار خان ناصر صاحب، علماء، دانشوران کرام، شرکاء مدرسہ ڈسکورس، خواتین و حضرات، السلام علیکم. سب سے پہلے میں خاص طور پر مولانا ڈاکٹر عمار خان ناصر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس سال مدرسہ ڈسکورس کا سمر انٹینسو پاکستان میں ترتیب کیا. لیکن اس سے بھی بڑھ کر میں اس وجہ سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مدرسہ ڈسکورس کے سلسلے میں بحیثیت استاد اور پاکستان میں دینی فیکلٹی کے طور پر علمی اور فکری اعتبار سے نہایت اہم اور فعال کردار ادا کیا. ان کے ساتھ میں ڈاکٹر مہان مرزا صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ شروع دن سے وہ میرے ساتھ رہے اور اس پروگرام کو چلانے میں اپنے کردار ادا کیا. اگرچہ ڈاکٹر مہان مرزا کی خدمات اس سال سے نوٹر ڈیم یونیورسٹی کے انصاری انسٹیٹیوٹ نے حاصل کر لی، لیکن ہمیں امید ہے کہ وہ آئندہ بھی اپنی علمی آراء اور وسیع تجربے کی روشنی میں ہماری رہنمائی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ جن کی موجودگی میں ہمیں اس پروگرام میں شرکت اور آپ سے گفتگو کا موقع مل رہا ہے. آج دنیا میں تمام ترقی، حصولیابی اور کامیابی کا راز باہمی تعاون اور آپسی شراکت میں مضمر ہے. آج مدرسہ ڈسکورسز بحیثیت ایک پروگرام افراد کے ایک بڑے نیٹ ورک ہیں اور بڑے پیمانے پر ان کے حصہ داری کا ہی نتیجہ ہے. میں فرداً ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. سب سے پہلے میں
یہ غالباً ہندوستان میں مدرسہ دسکوز کے اہم فیکلٹی ڈاکٹر والد مظہری صاحب کا شکریہ ادا غائبانہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میرا ان سے قریبی تعلق اس وقت سے ہے جب میں نے اپنی کتاب مدرسہ کیا ہے واٹ از اے مدرسہ کی تحقیق کے لیے سلسلے میں 2005 میں ہندوستان کا دورہ کیا. اس کتاب کا ترجمہ انہوں نے دینی مدارس اصلی معنویت کو جدید تقاضے کے عنوان سے کیا ہے جو ہند و پاک سے شائع ہو چکا ہے. اصل میں جو ہے یہ پروگرام کا آغاز جو ہے اسلامک فکر اکیڈمی ہندوستان میں مولانا امین عثمانی صاحب نے ہمیشہ مجھ سے یاد دلایا ہے کہ دیوبند جیسے اور ندوہ جیسے بڑے عالمی اداروں سے عالمیت کی سند حاصل کرنے کے باوجود بھی طلباء کو ہمیشہ اضافی کورس کرنے کی ضرورت رہتی ہے. انہیں مجھ پر پورا بھروسہ تھا کہ قدیم و جدید علوم کے امتزاج سے طلباء مدارس کی جدید نسل کی میں رہنمائی کر سکتا ہوں اور روایت کو جدت کا یہ دلچسپ امتزاج میں صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ دیگر ممالک کے مسلمانوں کے لیے بھی بے حد سود مند ثابت ہوگا. میں خود بھی فکر اسلامی کی تشکیل و تجدید کو لے کر ہمیشہ فکر مند رہا ہوں. جنوبی افریقہ میں کئی سال کے قیام اور مسلم برادری اور تعلیمی ادارے کے ایک فعال رکن کے حیثیت سے میں نے ہمیشہ یہ محسوس کیا ہے کہ ہمارے بیشتر علماء عہد تجدید کے فکری چیلنجز سے کماحق واقف نہیں ہیں. اس دنیا میں وقوع پذیر ہونے والے اور دیگر واقعات مجھے مسلسل پریشان کرتے رہے ہیں اور یقیناً آپ کو بھی پریشان کرتے رہے ہوں. نو سامراجی حملوں اور متعدد مقامات میں خانہ جنگیوں کے سبب مسلم دنیا کے بیشتر حصوں میں سیاسی انتشار کی صورتحال سے مسلم نوجوانوں کو اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے. اس تناظر میں دیکھیں تو ہمارے علماء کی بہت بڑی تعداد اس پیچیدہ دنیا کے سامنے روشن امکانات پیش کرنے پر قادر نہیں. ایسا نہیں کہ ان میں عزم اور ارادے کا فقدان ہے بلکہ وہ ان سماجی حقیقتوں کو سمجھنے پر قادر اور ان سے نپٹنے کے لیے پوری طرح تیار نہیں. 13 سال تک جب میں میرا قیام ڈیوک یونیورسٹی میں رہا تو میں اس قسم کا عمل نوجوانوں کے ساتھ نوجوان علماء کے ساتھ کام کرنے کا موقع نہیں ملا. لیکن میں ہمیشہ ایک راستہ کی تلاش میں رہا ہوں کہ پوری طرح گامزن ہوں جس سے ہم نوجوان علماء کی اگلی نسل کو مدد کر سکیں. جب میں یونیورسٹی آف نوٹر ڈیم میں پہنچا تبھی مدرسہ دسکوز کے نام سے یہ پروگرام ممکن ہو سکا. ایک کیتھولک یونیورسٹی ہونے کی وجہ سے نوٹر ڈیم یونیورسٹی مذہبی اور دینیاتی معاملوں میں بے حد دلچسپی لیتی ہے. امریکی یونیورسٹی کو آپ جیسے بعض کو معلوم ہوگا میں مذہبی علوم پر بحث و مباحثہ بہت حد تک قابل قبول ہے، لیکن دینیات تھیولوجی پر بحث و مباحثہ تھیولوجی پر یہ اعتراض وارد کیا جاتا ہے کہ وہ اقراری کنفیشنل ہے جو کسی کثیر مذہبی اور کثیر تہذیبی یونیورسٹی میں تفریق و انتشار کا باعث ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ لوگ یعنی وہ سیکولر حضرات جو ہے دینیات جہاد سے خائف. لیکن نوٹر ڈیم یونیورسٹی میں دینیات پر گفتگو کا خیر مقدم کیا جاتا ہے. ایک طویل عرصے سے میں بھی اس جانب توجہ دلاتا رہا ہوں کہ اچھی دینیات کا مطلب کسی شخص کا معلومات کے وسیع دائرے میں شامل ہونا اور غیر علمی سوچ پر مبنی مذہبی دعووں کے سلسلے میں تنقیدی رویہ اختیار کرنا ہے. مدرسہ دسکوز کے بارے میں کچھ کہتا ہوں. اپنی کئی ساتھیوں جن میں ڈاکٹر والد مظہری، ڈاکٹر عمار خان ناصر، ڈاکٹر محمد مرزا کے تعاون سے اب ڈاکٹر جوش لوگو اور بہتوں کی دعاؤں سے ہم نے اس پروگرام کی شروعات کی تاکہ ہم اس علمی روایت نالج ٹریڈیشن
کو دوبارہ زندہ کر سکیں، جس کے ہم سب خواہاں ہیں۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مجھ میں کوئی خاص صلاحیت یا قابلیت ہے، لیکن اس کام بہرحال میں پورا کرنے کا عزم ہے۔ اس سلسلے میں مفتی صدرالدین آزودہ کا یہ شعر خوب ہے: کامل اس فرقہ زحال میں اٹھا نہ کوئی، کچھ ہوئے تو یہی رندان قدر خوار ہوئے۔ علم کلام کی اہمیت۔ اپنے پروگرام میں ہم سائنس اور علم کلام پر توجہ دیتے ہیں۔ سائنس ہمیں وجود اور موجودات کی فطرت اور حقیقت کی صورت سے واقف کراتی ہے۔ خلا میں ہوائی جہاز کیسے پرواز کرتا ہے، سیل فون کے ذریعے آواز کی ترسیل کیوں کر ممکن ہے، کئی احباب نے اس کا ذکر کر لیا ہے، اور کیسے مادہ کو توانائی میں بدل کر MRI اسکین اور ایکس ریز کی استعمال کو ممکن بنایا جاتا ہے۔ اگر ہم ان حقائق کو نہ سمجھ سکیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کو جس میں ہم رہ رہے ہیں ہم سمجھنے کے لیے پوری طرح تیار نہیں ہیں۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان حقائق کو نہ جاننا بڑا مسئلہ نہیں، انہیں جاننے اور سمجھے بغیر بھی ہم اچھے مسلمان ہو سکتے ہیں۔ تاہم سوال یہ ہے کہ پھر کیسے ہم انسانی مساوات کے اس تصور کو سمجھ پائیں گے جو ان حقائق کے نتیجے میں ابھر کر سامنے آیا ہے، اور انہی بنیاد پر پچھلے 300 سالوں میں ہم ایک نئی دنیا، نیو کاسموس کے وارث ہوئے۔ یہ وہ درجہ وارث دنیا، ہائرارکل کاسموس نہیں ہے جس کے ہم عادی تھے اور زمین جس کا مرکز تھا۔ اس دنیا کو سمجھے بغیر جینیاتی انجینئرنگ، جینیٹک انجینئرنگ اور مصنوعی انٹیلیجنس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے متعلق کیسے ہم بامعنی فتویٰ یا رائے دے سکتے ہیں؟ کیسے ہم میکینیکی اور کیمیائی طریقہ علاج سے نپٹ سکتے ہیں؟ کیمیائی علاج اگرچہ نیا نہیں، تاہم کیمیائی علاجوں، تجدیدی علاجوں، ریجنریٹو تھراپیز اور جینیات پر مبنی مداخلتوں، جینیٹکلی بیسڈ انٹرونشن میں دن بدن ترقی ہو رہی ہے، اور بہت ممکن ہے کہ یہ اس وقت عام صورت اختیار کر لے جب طبی علاج معاشی عوامل کے باہم اختیارات سے اپنے بامقصد استعمال کو آسان بنائے۔ اس لیے عقیدے اور باعقیدے لوگوں کے احساسات سے متعلق دنیا کے بارے میں سوچنے کے لیے علم کلام ہمارے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ علم کلام کا ایک مختصر جائزہ عبدالرحمن بدوی کے مطابق علم کلام یہ ڈیفینیشن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بہرحال علم کلام کا اعتبار اصول دین میں ہوتا ہے، اس میں شیء کی تحسین و تقبیح، اس کے محال ہونے یا اس کو صحیح یا غلط ٹھہرانے اور توحید و تکفیر کے باب میں عقل محض پر انحصار کیا جاتا ہے۔ اس باب میں جو چیز غور و فکر کا مرکز بنتی ہے اس میں ایک دقیق قسم وہ ہے جس کے فہم و ادراک کا دائرہ صرف عقل ہے، جبکہ دوسری عظیم الشان قسم وہ ہے جس کے لیے کتاب اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ ابراہیم شمس الدین کہتے ہیں کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ علم کلام کا تعلق علم کے اس میدان سے ہے جس سے علم کا حاصل کیا جاتا ہے، یا ایک علم تحصیلی جو صرف مذہبی تعلیم کا دفاع نہیں کرتا۔ لہذا علم الکلام کا مقصد فرمان برداری کی بنیادوں، اصول دین پر بحث کرنا اور اس سے منطقی سوچ کے اصولوں پر تشکیل دینا ہے، اور اس طرح اہم حقیقی موضوعات حل کیے جاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فقہ سے جوڑا اور اس سے علم کلام کے نام سے موسوم کیا فقہ اکبر، یعنی عظیم سمجھ یا فہم اکبر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ اکبر کی بنیاد اصولوں اور منطقی نظریات پر رکھی۔ ماقبل
نو آبادیاتی ہندوستان کے مغل حکومت میں اورنگزیب کے ایک اہم منتظم و مصنف فقیہ و متکلم محب اللہ بن عبد الشکور بہاری نے واضح طور پر لکھا ہے کہ قانونی اخلاقی تعلیم جیسے فقہ کے نام سے جانا جاتا ہے انکشاف حکمت ریویلڈ وزڈم کے ماخوذ شکل ہے. بہاری صاحب اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ فقہ کا تعلق بہت حد تک تنقیدی سوچ کے عمل سے ہے اور اس کا رشتہ فلسفہ سے بہت مضبوط سطح پر وابستہ ہے. ان کا کہنا ہے کہ الفقہ حکمت فرعیت شرعیہ،